بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے، تو آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج جمعہ ہے، تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمعے کے کیا کیا اذکار ہیں۔ تو ہمیں اچھی طرح غسل کرنا ہے، جمعے کی نماز پڑھنی ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے اور بہت ساری دعائیں مانگنی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور خوب اچھی طرح کیا اور جلدی آیا اور خطبے میں اول وقت میں پہنچا، پیدل چل کے آیا اور سوار نہ ہوا، امام سے قریب ہو کر بیٹھا اور غور سے سنا اور لغو سے بچا، تو اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور قیام کے عمل کا ثواب ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور روشن ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، تو اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث۔ جمعے کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جس میں ہماری ہر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہمیں جمعے کے دن دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے رب سے بہت ساری دعائیں مانگنی چاہیے۔ سورہ الاحزاب میں میرا رب فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ ترمذی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ جب کوئی آدمی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو وہ اس کے دونوں ہاتھ خالی اور نامراد لوٹا دے۔ تو کتاب و سنت سے ہم نے جانا کہ ہمیں جمعے کے دن کیا کیا عمل کرنے ہیں۔ تو جمعے کو ہمیں غسل کرنا ہے، جمعے کی نماز پڑھنی ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، بہت ساری دعائیں کرنی ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت 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 درود و شریف بھیجنا ہے، کیونکہ الحمدللہ آج جو ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اسلام پر چلتے ہیں، تو یہ اسلام کی دولت ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ایک مسلمان کی دینی و ایمانی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درود کے الفاظ سکھائے ہیں جن کا ذکر صحیح احادیث میں ملتا ہے، اس لیے ایک مسلمان کو انہی الفاظ اور کلمات کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ ان اللہ و ملائکتی یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہ نبی پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے نبی کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، والدین اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو۔ اسے احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت نازل کرنا ہے، اور فرشتوں یا مسلمانوں کا آپ پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت کی دعا کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے، تب تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بخش دے، اس پہ رحم فرما۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ کثرت سے درود پڑھنے والوں کو قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور آپ کے لیے جنت میں بلند درجہ ملنے کی دعا کرنا قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا باعث بنے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود بھیجا یا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگا اس کے لیے میں قیامت کے روز سفارش کروں گا۔ اس سے اسماعیل قاضی نے درود کے فضائل میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ جو آدمی جمعے کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسے حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ سب کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ کے ذریعے مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اگلے ویڈیو میں بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔